الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننسى خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. محترم سامعین، پچھلے درس کے اندر ان دونوں حدیثوں کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی. ان دونوں حدیثوں سے متعلق مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس درس کے اندر پیش کی جائیں گی. حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، جب ہم مسافر ہوتے ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے خف کو، جلدی موزوں کو 3 روز اور 3 راتوں تک نہ نکالیں مگر جنابت سے، لیکن پیشاب، پیخانہ اور اسی طریقے سے نیند کی وجہ سے نہ نکالیں. یہ پہلی حدیث ہے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسری حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے مقرر کی ہیں اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے مقرر فرمائی ہیں، یعنی موزوں پہ مسح کرنے کے لیے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ان دونوں حدیث سے جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ دونوں حدیثوں کے اندر وقت مقرر کیا گیا ہے کہ کتنی مدت تک آپ اپنے موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اس میں جو مدت بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. یعنی اگر کوئی شخص سے حالت سفر میں ہے تو ایسی صورت میں وہ 3 دن اور 3 راتوں تک، یعنی 3 دنوں رات مسح کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سے حالت قیام میں ہے، اپنے گھر پہ ہے یا کسی مقام پہ اس نے قیام کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ 1 دن اور 1 رات تک وہ اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے. موزوں پہ مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ تسلسل کے ساتھ ہے، یعنی آپ نے موزہ پہنا، اس کے بعد سے اسے اتارنا نہیں ہے، اس کے بعد آپ اسے نہ اتاریں اور دنوں رات آپ اسے پہنے رہیں، تو اس صورت میں آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو تفریق کی گئی ہے مسافر اور مقیم کے درمیان، یہ بالکل واضح چیز ہے کہ جو شخص حالت سفر میں ہوتا ہے اس کے لیے موزوں کا اتارنا، پھر پیروں کا دھلنا، اس کے بعد پھر پہننا، یہ کافی مشقت کا باعث ہوتا ہے، بالخصوص اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسی طریقے سے مسلمان مختلف ملکوں میں سفر کرتے تھے تو اونٹوں کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے، اور ان کے جو جانے کا طریقہ ہوتا تھا، سفر کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ ذریعہ انتہائی مشقت والا ہوتا تھا. یعنی انہیں مکہ سے مدینہ تک سفر کرنے کے لیے کئی ایام گزارنے پڑتے تھے، اس کے بعد وہ مکہ پہنچتے تھے. مکہ سے مدینہ روانہ ہوتے تو کئی ایام گزارتے اور اس کے بعد پھر مدینہ پہنچتے. تو ان ایام میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنی مشقت ہے. تو مشقت کے پیش نظر شریعت نے، جہاں بھی مشقت آتی ہے شریعت کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ شریعت کا وہ قاعدہ اور اصول ہے کہ آپ پہ جب بھی مشقت آئے گی تو آپ کے لیے آسانی شریعت میں رکھی گئی ہے.
اور جب وہ مشقت ختم ہو جائے گی تو احکام اپنی اصل حالت پہ لوٹ آتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ مسافر چونکہ حالت سفر میں ہوتا ہے، اور حالت سفر میں نماز تک جو کہ سب سے اہم چیز ہے، نماز کو بھی قصر کر دیا گیا ہے، تو اسی کے پیش نظر مدت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے، ایک دن اور ایک رات اس کے لیے کافی ہے، لیکن سفر میں ہوتا ہے، مختلف اشیاء اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مختلف اغراض ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس مشقت اور پریشانی کے پیش نظر شریعت نے 3 دن اور 3 راتیں اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو مدت بیان کی گئی ہے، اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو مدت بیان کی گئی ہے، دونوں کی مدتیں ایک ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی 3 دن اور 3 راتیں، یہ ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے اور 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اور یہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے یہ مسح کے شروط میں سے دوسری شرط ہے، یعنی اس وقت کے بعد آپ اپنے موضوع پہ مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات گزر گیا تو آپ حالت قیام میں ہیں تو اس کے بعد موضوع پہ مسح نہیں کر سکتے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی تو اس کے بعد آپ اپنے موضوع پہ مسح نہیں کر سکتے ہیں جب حالت سفر میں ہوں۔ تو یہ وقت مقرر کیا گیا ہے، اس وقت کے اندر آپ کو مسح کرنا ہے، وقت گزر جائے تو اس کے بعد آپ کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت صفوان بن عسال کی جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے وَلَكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، اس کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر آدمی موزہ پہنے ہوئے ہے اور حالت جنابت سے گزرتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، اسے احتلام ہو جاتا ہے یا بیوی سے مباشرت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نہانے کے لیے اسے اپنے موزوں کو اتارنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بدن کے حصوں کو دھل لے اور موزوں پہ مسح کر لے، بلکہ غسل کے لیے اسے اپنے موزوں کو اتارنا ضروری ہے۔ یہ حدث اکبر کہا جاتا ہے، اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، یعنی جو وضو ٹوٹنے کی جو صورت ہوتی ہے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک وہ صورت جو بڑی ہوتی ہے جسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی صورت ہے جیسے پیشاب، پیخانہ، نیند وغیرہ، یہ حدث اصغر کہلاتی ہیں۔ تو اگر حدث اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں موزوں کا اتارنا ضروری ہے، اور اگر حدث اصغر یعنی پیشاب، پیخانہ، نیند اور اس طریقے سے دوسرے نواقض وضو کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے موزہ اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ موزوں پہ مسح کر لے گا۔ پہلی شرط کا پائے جانا ضروری ہے کہ اس نے موزوں کو حالت وضو میں داخل کیا ہو۔ اب ایک چوتھی شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ دونوں موزے یا جو چیز موزوں کے حکم میں ہیں وہ دونوں پاک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ناپاک موزوں پہ مسح کریں۔ اگر موزوں پہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ کے موزے ناپاک ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان موزوں کو اتارنا ضروری ہے۔ ان موزوں پہ آپ مسح نہیں کر سکتے، ان موزوں پہ آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اپنے جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ بھی سنت کی ایک قسم ہے کہ آدمی ضرورت کے تحت یا کبھی سنت کی ادائیگی کے لیے اپنے جوتوں میں نماز پڑھے، اپنے جوتوں میں، اپنے چپلوں میں۔ اور اس کا بالخصوص اہتمام ان قبرستان میں کرنا چاہیے جہاں پہ زمین پہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ الگ سے مسجدیں قائم نہیں کی گئی ہیں یا الگ سے مصلے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ مٹی پہ جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو بہت سارے افراد وہاں پہ اپنے جوتوں کو یا اپنے چپلوں کو اتار دیتے ہیں۔ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تطبیق دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے، چپلوں کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے، اور بغیر جوتے اور بغیر چپل کے بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی جو آپ نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی جوتا اور چپل پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے بھی نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے اپنے جوتوں کو کیوں اتارا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ اس سے ہمیں کسی بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو تلاش نہیں کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام وجوب کے طور پہ کیا ہے یا استحباب کے طور پہ کیا ہے یا اباحت کے طور پہ کیا ہے یا اس کی علت کیا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے فوری طور پہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتارا، صحابہ کرام نے بھی جوتوں کو اتار دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ کرام نے یہی بتلایا کہ ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ گویا علت معلوم ہو معلوم نہ ہو، حکم واجب ہے یا مستحب ہے یا مندوب ہے، معلوم ہو نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ نہیں کہا، صحابہ کرام سے صرف یہ کہا کہ حضرت جبریل آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اسے اتار دیا۔ جوتے اور موزے دونوں ایک ہی حکم رکھتے ہیں، اور اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں وہ حالت نماز میں پاک ہونے چاہیے، اور کپڑوں کے اندر موزہ بھی شامل ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ آپ کا موزہ جس پہ آپ مسح کر رہے ہیں وہ پاک ہو، اگر پاک نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس پہ مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدت مقرر کی ہے وہ مدت 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے ہیں، 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے ہے، لیکن یہ مدت شروع کب سے ہوگی، یعنی اس کی ابتدا کب سے کریں گے، یعنی مسح کی ابتدا 1 دن اور 1 رات کی ابتدا کب سے ہوگی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پہلی بار جب آپ مسح کریں گے اسی وقت سے مدت شروع ہو جائے گی، پہننے کے وقت سے نہیں۔ آپ نے پہن لیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے وضو بنایا، مسح کیا، تو جس وقت سے آپ نے مسح شروع کیا اس وقت سے 24 گھنٹے مقیم کے لیے، اور اس وقت سے لے کر 36 گھنٹے 3 دن مقیم کے لیے۔ تو ابتدا جو ہوگی وہ آپ کے مسح کرنے سے ہوگی، آپ کے وضو ٹوٹنے سے نہیں، یا آپ کے موزے پہننے سے نہیں، بلکہ جب آپ نے مسح شروع کیا، پہلا مسح جس وقت کیا اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے تک، یا اس وقت سے لے کر 36 گھنٹے تک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یمسح المقیم یوما ولیلہ ویمسح المسافر 3 ایام، کہ مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کرے گا، اور مسافر 3 دن مسح کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسح کرنے کا ذکر کیا کہ 3 دن یا 1 دن اور 1 رات مسح کرے گا۔ تو آپ جس وقت سے شروع کریں گے تبھی تو اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے کے بعد آپ کا مسح ہو پائے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ کا وضو 10 گھنٹے کے بعد ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد آپ مسح کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو بنانے پہننے سے لے کر وضو بنانے کے بعد پہننے سے لے کر 24 گھنٹہ، تو ایسی صورت میں اس میں سے 10 گھنٹہ نکل چکا ہے۔ اب آپ نے مسح شروع کیا تو 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے آپ کے پاس باقی بچے، تو آپ نے اگر مسح کیا
تو ایسی صورت میں آپ نے 14 گھنٹے مسح کیے، 24 گھنٹے مسح نہیں کیا۔ 14 گھنٹے آپ نے مسح کیا، 24 گھنٹے مسح نہیں کیا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقیم 1 دن اور 1 رات تک مسح کرے گا، یعنی شروع کرے گا تو شروع سے لے کر جس وقت وہ مسح شروع کرتا ہے پہلی بار، مثال کے طور پہ 10 گھنٹے کے بعد جب شروع کرتا ہے تو 10 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹہ، وضو کے بعد 10 گھنٹے کے بعد اس نے پہلی بار کیا تو اس وقت سے لے کر 24 گھنٹہ آپ کے پہننے کے وقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ کے وضو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کے مسح کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہی اکثر علماء کرام کا قول ہے، اور دلیل کے اعتبار سے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی راجح نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی ان کے پاس موجود تھا، وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، اور اس بحث کو لے کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بحث کس سلسلے میں تھی؟ موضوع پہ مسح کرنے سے متعلق تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے شرعی مسائل پہ بحث کرتے تھے، اور شرعی مسائل پہ بحث کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن جو چیز دلیلوں سے ثابت ہو جاتی ہے اس چیز کو لینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہ مسائل پہ بحث کرے اور سامنے والا جب آپ کے سامنے صحیح اور صریح اور اچھی دلیل پیش کرے، راجح دلیل پیش کرے، تو آپ اپنے قول پہ، اپنی بات پہ اڑے رہیں۔ بحث کیجئے، شرعی مسائل پہ ایک دوسرے سے مناقشہ کیجئے۔ شرعی مسائل پہ بحث کرنے کا مقصد حق تک پہنچنا، سامنے والے کو زیر کرنا مقصود نہ ہو کہ آپ بحث اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری بات اوپر رہے، سامنے والے کی بات نیچے رہے، یہ نہیں۔ حق کو بلند کرنے کی کوشش کیجیے کہ حق بلند ہو، چاہے حق آپ کی جانب ہو یا سامنے والے کی جانب ہو۔ بعض افراد صرف اس لیے مناقشہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ان کی بات اونچی ہو۔ ان کی بات اونچی نہیں ہونی چاہیے، شریعت کی بات، حق بات اونچی اور اعلیٰ ہونا چاہیے، چاہے آپ کی بات حق ہو یا سامنے والے کی بات حق ہو۔ تو شرعی مسائل پہ بحث کرنا یہ بہت ہی بہتر چیز ہے، لیکن حق تک پہنچ کر حق کی اتباع کرنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ تو یہاں بھی حضرت سعد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اور خفین پہ، موضوع پہ مسح کرنے سے متعلق یہ دونوں افراد اپنی بحث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے اوپر، یعنی موضوع پر مسح کیا جائے گا اس مسح کے وقت سے لے کر 1 دن اور 1 رات تک۔ تو یہ بالکل صریح دلیل ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور سے بتلا دیا ہے کہ مسح کے وقت سے شروع کیا جائے گا اور 1 دن اور 1 رات تک مسح کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر لیتے ہیں، اس قول کے اعتبار سے، تو مقیم 24 گھنٹے تک مسح کرے گا، اور جو مسافر ہے وہ 32 گھنٹوں تک، 36 گھنٹے نہیں، 32 گھنٹوں تک، 72 گھنٹوں تک کرے گا، 72 گھنٹوں تک کرے گا، اس لیے کہ 36 گھنٹے 1.5 دن ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 دنوں کا جو گھنٹے بنتے ہیں وہ 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو مسافر 24 گھنٹے اور مقیم 72 گھنٹوں تک مسح کرے گا، اور اس کے مسح کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوگی جب وہ پہلی بار اپنے موضوع پہ مسح کرے۔ وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہننے کے بعد اگر وہ تجدید وضو کرتا ہے تو جب وہ مسح کرتا ہے، یا وضو ٹوٹ جاتا ہے نیا وضو بناتا ہے، تو جس وقت مسح کرتا ہے اس وقت سے لے کر مقیم 24 گھنٹے اور مسافر 72 گھنٹوں تک اس پہ مسح کرے گا۔ تو یہاں پہ جو اعتبار ہوگا وہ اعتبار مسح کے وقت سے شروع ہوگا، نہ کہ وضو کے ٹوٹنے سے، نہ کہ نماز سے، اور نہ ہی موضوع کے پہننے سے۔ اس سلسلے میں جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ پہننے کے بعد جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے، پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا اسی وقت سے مدت شروع ہو جائے گی۔ ایک شخص نے موزہ پہنا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا،
اب جیسے وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے 24 گھنٹے یا اس وقت سے لے کر 72 گھنٹے مسافر کے لیے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دوسرا قول ہے، اور یہی امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور بعد مالکیہ کا یہی کہنا ہے، لیکن اس کی جو دلیل ہے تو وہ دلیل قوی نہیں ہے۔ اس کی جو دلیلیں ہیں، کوئی بھی دلیل کسی حدیث یا کسی صحابہ کے اثر سے بروی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسح کرنا یہ وقتی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، تو اس کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا، یعنی مسح کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا جب سے اس کا کرنا جائز ہوگا، اور کرنا جائز کب ہوگا؟ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے عقلی دلیل استعمال کی ہے، عقلی دلیل کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ مسح کی جو ابتدا ہوگی وہ وضو ٹوٹنے کے بعد سے شروع ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ اور پہلا جو قول ہے کہ پہلی بار جب مسح کرے گا اس وقت سے ابتدا کی جائے گی اور 24 گھنٹے یا 72 گھنٹوں تک کی جائے گی، یہی راجح قول ہے، اور اسی کی دلیل موجود ہے، اور اسی پہ عمل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے ہمارے سامنے وہ عمامہ پہ مسح کرنے کا۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان يمسحوا على الاصائب یعنی العمائم والتساخین یعنی الخفاف، رواہ احمد ابو داؤد وصححہ الحاکم۔ یہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ مشہور صحابی ہیں۔ انہیں ایک سریے کے اندر قید کر لیا گیا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سفر اور حضر میں رہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص یا جو صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہیں، ان کی احادیث سے زیادہ قابل اعتبار ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت کو دیکھا ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، اور انہوں نے حکم دیا کہ وہ پٹیوں پر مسح کرے۔ یہاں پہ پٹیوں اصائب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا عام طور سے مطلب پٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو مقصود ہے اس مقصود کو حدیث کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے، یعنی العمائم، یعنی پگڑیوں پہ۔ اصائب سے مراد یہاں پہ پٹیاں نہیں بلکہ پگڑیاں ہیں۔ والتساخین، اور تساخین کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے کہ موزوں پہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے تھوڑا سا اختلاف علماء کرام کے درمیان ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اگر سارے طرق کو، سارے سندوں کو جمع کرے، علماء کرام کے اقوال کو جمع کرے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں امام حاکم رحمہ اللہ کی تصحیح کو ذکر کیا ہے۔ مختلف سندوں کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی جو سند ہے، اس سند کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تو انہیں سردی لگ گئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو انہوں نے شکایت کی، سردی کی شکایت کی کہ انہیں سردی پکڑ لی، تو شکایت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسح کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کے اندر سریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سریہ کہتے ہیں لشکر کو۔ آپ مختلف سیرت کی کتابوں میں جب پڑھیں گے تو سریہ کا لفظ ہوگا اور پھر غزوے کا لفظ ہوتا ہے۔ سریہ اور غزوے کے اندر جو فرق ہے
وہ یہ کہ سریہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو بھیجے اس لشکر کو سریہ کہا جاتا تھا، اور جن جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس آپ شریک ہوتے تھے ان کو غزوہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ فرق ہے سریہ اور غزوے میں۔ کبھی کبھی غزوے کا اطلاق سریہ پہ بھی کیا جاتا ہے، سریہ کا اطلاق غزوے پہ بھی کیا جاتا ہے، دونوں بولا جاتا ہے، لیکن عام طور سے سریہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں۔ سریہ کا جو اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں وہ 5 افراد سے لے کر 300 اور کہا گیا ہے کہ 400 افراد پر مشتمل لشکر کو سریہ کہا جاتا ہے، اور اس کو سریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات میں چلتی ہے اور دن میں چھپی رہتی ہے، یعنی تھوڑے افراد کو بھیجا جاتا تھا جو رات میں چلتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے، کسی کو خبر نہ ہو کہ کوئی لشکر جا رہا ہے۔ اور اس کو ایک دوسری چیز بھی اس میں کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہ سریہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لشکر کے منتخب افراد جو اچھے افراد ہیں انہیں جب بھیجا جاتا ہے تو انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ برکیف یہ سریہ اور غزوے کے اندر فرق ہے۔ سریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس سریے کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سریہ میں شریک نہیں تھے۔ حدیث کے اندر ہے فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ تو یہاں پہ حکم کے الفاظ ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، انہیں رخصت دی، انہیں اجازت دی، اس لیے کہ موزوں پہ مسح کرنا یہ اجازت پہ محمول ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ پیروں کو دھلیں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو اسی کو یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، یعنی انہیں اجازت دی۔ یہاں پہ عصائب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، عصائب کے بعد اس میں کہا گیا یعنی الامائم، یعنی الامائم۔ یہاں پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں جب آپ رجوع کریں گے تو حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یعنی الامائم یعنی الخفاف، یعنی جو تشریح کی گئی ہے وہ تشریح حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ خود انہوں نے توضیح کے لیے، تشریح کے لیے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسے اصطلاح میں مدرج کہا جاتا ہے، یعنی کوئی الفاظ جسے راوی اپنی جانب سے حدیث میں اضافہ کر دے، اور یہ وضاحت کے طور پہ بھی ہوتا ہے، کبھی جملہ معترضہ کے بھی طور پہ ہوتا ہے، تو اسے مدرج کہا جاتا ہے، یعنی راوی نے اپنے کلام کو حدیث کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو یہاں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ عصائب کی تفسیر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے الفاظ میں کر دی ہے، یہ اصل حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ اور عصائب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے آپ سر کو لپیٹ لیں، جس سے آپ سر کو لپیٹ لیں اسے عصائب کہتے ہیں، چاہے وہ پکڑی ہو، چاہے وہ پٹی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جس سے آپ نے سر کو لپیٹ لی وہ عصائب کے اندر داخل ہے۔ دوسرا جو لفظ اس کے اندر استعمال کیا گیا والتساخین، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ والتساخین، تساخین بولتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کو گرم رکھے، گرم کرنے والی چیز، اور یہاں مراد یہ ہے ہر وہ موزہ جو پیروں کو گرم کرے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ یہ کہ جلدی موزے، آپ کے اونی موزے، اسی طریقے سے دیگر موزے چاہے ہلکے ہوں چاہے وہ غلیظ ہوں، دونوں صورتوں میں موٹے ہوں، دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے پیر کو گرم کرے وہ تساخین کے اندر داخل ہے، اور یہی دلیل ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا موزہ پہنے ہوں آپ اس میں مسح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر موزہ پیر کو گرم کرتا ہے۔ ہر موزہ چاہے وہ ہلکا ہو یا موٹا ہو، چاہے وہ اونی ہو یا غیر اونی ہو، کپڑے کے بنے ہوئے ہوں، سارے کے سارے آپ کے پیر کو گرم کرتے ہیں۔ جو چیزیں پیر کے اندر پہنی جاتی ہیں وہ کئی شکل کی ہوتی ہیں۔ جلدی موزے ہیں جنہیں آپ پہنتے ہیں، اسی طریقے سے عام موزے جو پہنے جاتے ہیں یہ دوسری صورت ہو جاتی ہے۔
تیسری صورت ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو آپ پیر پہ لپیٹ لیں. پٹی آپ نے پیر پہ باندھ لی ہے، پاؤں کے اندر پٹی باندھی ہے، تو وہ بھی تساخین کے اندر داخل ہیں. تو ہر یہ تینوں صورتیں، جلدی منہ سے، اسی طریقے سے آپ کے عام منہ سے، اور پٹیاں، یہ تین چیزیں تساخین کے اندر داخل ہیں. اور یہ تینوں چیزیں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے تو ایسی صورت میں آپ اپنے پیروں پہ مسح کر سکتے ہیں. اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پگڑیوں پہ مسح کر سکتے ہیں سفر کی حالت میں، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر کی حالت میں پگڑیوں پہ اور موزوں پہ مسح کرنے کا حکم دیا تھا. اور اسی پہ حضر یعنی حالت قیام کو قیاس کیا جاتا ہے. یعنی پگڑیوں کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑیوں پہ مسح کیا تھا. اسی طریقے سے موزوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حالت قیام میں آپ اپنے موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں. اب پگڑیوں پہ مسح کی صورت کیا ہوگی؟ یہ اصل مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ پگڑیوں پہ مسح کرنے کی صورت کیا ہوگی. بعض علماء کرام کہتے ہیں، جو کہ کئی اقوال اس سلسلے میں ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ آپ اپنی صرف پگڑیوں پہ مسح کریں، سر کے کسی حصے پہ مسح نہیں کرنا ہے. یعنی آپ پگڑی پہنے ہوئے ہیں تو صرف پگڑیوں پہ مسح کرنے یہ کافی ہے، سر کے کسی حصے پہ مسح نہیں کیا جائے گا. اور یہی امام احمد رحمہ اللہ، امام اوزائی، امام ابو ثور اور ظاہریہ کا مذہب ہے، اور یہی حدیث ان کی دلیل ہے. یہ حدیث اور اس کے علاوہ دوسری احادیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں پہ مسح کیا تھا. اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں پہ مسح کرنے کا حکم دیا تھا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پگڑیوں پہ مسح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو بالکل مشہور ہے، اور اہل علم اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور اس سلسلے میں دوسری احادیث کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف سر پہ مسح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صرف پگڑیوں پہ مسح کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سر اور پگڑی دونوں پہ مسح کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو تین صورتیں ہمارے سامنے آتی. پگڑی نہ ہونے کی صورت میں آپ سر پہ مسح کرتے تھے، پگڑی ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہ مسح کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے اور دوسری احادیث کے اندر بھی موجود ہے. تیسری صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ بھی مسح کیا اور اپنی پگڑی پہ بھی، جیسا کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے حصے پہ مسح کیا اور پگڑی پہ مسح کیا، مسح بناصیتہ وعلی امامہ. تو دونوں الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ تین صورتیں ہیں سر کے مسح کرنے کی، پگڑی ہونے کی صورت میں بھی اور پگڑی نہ ہونے کی صورت میں بھی. علامہ شوکانی رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ تمام کی تمام صورتیں صحیح ہیں، ثابت ہیں، اس لیے کسی ایک کو پکڑنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے. یعنی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صرف پگڑی پہ مسح کیا جائے گا، سر مسح نہیں کیا جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیز اور ہے، اگر ہم ساری احادیث کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہ مسح کرتے تھے جب پگڑی پورے سر کے بالوں کو گھیرے ہوئے ہوتی تھی. یعنی سر کے بال جب نظر نہیں آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہ مسح کرتے تھے، صرف پگڑی پہ. اور جب سر کے بال نظر آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں پہ اور پگڑی دونوں پہ مسح کرتے تھے. اور سر پہ مسح کرنے کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے پگڑی پہ مسح کیا، وہاں پہ سر پہ مسح کا ذکر نہیں، یعنی سر کے کسی حصے پہ مسح کرنے کا ذکر نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے پہ مسح کیا اور پگڑی پہ مسح کیا. یہ دو چیزیں ثابت ہیں. اب اس کی صورت کیا بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص پگڑی اس طریقے سے پہنے ہوئے ہے کہ پگڑی پورے سر کے بالوں کو محیط ہے،
اور سر کے بال نظر نہیں آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں صرف پگڑی پہ مسح کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی پگڑی پہنے ہوئی ہے کہ آگے کے بال یا سائڈ کے بال یا پیچھے کے بال نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پگڑی کے ساتھ ساتھ بالوں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان احادیث کی عین مطابق ہے کہ آپ نے پگڑیوں پہ مسح کیا، یعنی بال نہیں کھلے ہوئے تھے۔ جہاں بال کھلے ہوئے تھے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے بال پہ اور پگڑی پہ مسح کیا۔ اس سلسلے میں بعض علماء کرام ایک چیز اور ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ پگڑیاں ایسی صورت میں ہوں جو مسلمان جس صورت میں پہنتے ہیں، یعنی پگڑیاں اس صورت میں پہنی گئی ہوں جس صورت میں مسلمان پہنتے ہیں۔ اور مسلمان عمومی طور سے جو پگڑیاں پہنتے تھے تو پگڑی کا ایک حصہ اپنے چہرے کے نیچے سے، اپنے جبڑے کے نیچے سے لے آ کر پھنسا دیتے تھے۔ یہ عام صورتیں ہوتی تھیں مسلمانوں کے پگڑی پہننے کی۔ تو بعض علماء کرام نے شرط لگائی ہے کہ اگر کسی نے پگڑی اس صورت میں پہنی ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہرے کے نیچے سے لے جا کر دوسری طرف پھنسائے ہوئے ہے تو اس صورت میں مسح کرے گا، اور اگر کھلی ہوئی پگڑی ہے یعنی باندھا ہوا نہیں ہے نچلے حصے سے تو ایسی صورت میں مسح نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات زیادہ قوی نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ امامہ کی جو صورتیں تھیں وہ کئی ایک صورتیں ہیں، یعنی بعض صورتیں ایسے جن میں نیچے سے کپڑے لے جا کر باندھا نہیں جاتا ہے اور بعض صورتوں میں باندھا جاتا تھا۔ عام طور سے مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتے تھے یا سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو کیونکہ ہواؤں کی وجہ سے آپ جب بھی بیٹھیں گے اونٹ پہ اور اونٹ کو دوڑائیں گے، یا اسی طریقے سے گھوڑے پہ بیٹھیں گے اور دوڑائیں گے تو پگڑیاں آپ کی اچھل سکتی ہیں۔ تو عمومی طور سے جب جہاد کا مرحلہ ہوتا تھا یا سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام پگڑیوں کو نیچے سے باندھ دیا کرتے تھے، تو اس صورت میں پگڑیاں حرکت نہیں کرتی تھی۔ تو یہ سفر اور جہاد کی حالت میں عام طور سے مسلمانوں کا عمل تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پگڑیاں نیچے سے بدھی ہوئی ہوں تبھی آپ اسے مسح کریں، اگر بدھی نہ ہو تو اس پہ مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ یہ کہ بعض پگڑیاں غیر مسلم جو افراد ہیں اس زمانے میں بھی پگڑیاں پہنتے تھے، آج کے وقت میں بھی پگڑیاں پہنتے ہیں، تو ان کی صورتوں میں اگر ہے تو بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کسی نے پگڑی غیر مسلم افراد کی پگڑیوں کی طرح پہنی ہے تو ایسی صورت میں اس پہ مسح نہیں کیا جائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر ان کی مذہبی شعار ہے، جس طریقے سے وہ پگڑیاں پہنتے ہیں، اگر یہ ان کا مذہبی شعار ہے یا قومی شعار ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس صورت کو اختیار نہیں کرنا ہے، نہ عام حالت میں نہ نماز کی حالت میں۔ تو وہ پگڑیاں کھول دی جائیں گی اور سر کو مسح کیا جائے گا، اور اگر مشابہت نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بال کھلے ہوں تو پگڑی اور بال دونوں پہ مسح کیا جائے گا، اور اگر پورے بال کو محیط ہو تو ایسی صورت میں پگڑی پہ مسح کیا جائے گا۔ یہاں ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ بعض پگڑیاں ایسی ہیں جنہیں اتارنا آسان ہے، جیسے آج کے زمانے میں بہت ساری پگڑیاں ملتی ہیں، خاص کر جو دولہے وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اسے آپ اٹھایا، آپ نے رکھ دیا، جب چاہا آپ نے پہن لیا۔ تو اس طرح کی پگڑیوں کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ایسی پگڑیاں ہیں تو سر پہ مسح کیا جائے گا، پگڑیاں اتار دی جائیں گی، اس لیے کہ پگڑیوں پہ مسح کرنے کا جو مقصد ہے، جو علت ہے، وہ یہ کہ پگڑیوں کو اتارنا یہ مشکل ہے کہ آپ پگڑی کھول کر سر پہ مسح کریں پھر پگڑی آپ باندھیں، بسا اوقات آپ باندھ نہیں سکتے ہیں، تو یہ اصل علت ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی پگڑی پہنتا ہے جس کا اتارنا انتہائی آسان ہے، اٹھایا اور رکھ دیا، یعنی ٹوپی کی شکل میں ہو، جس طریقے سے ٹوپی آپ اتار دیتے ہیں اور پھر پہن لیتے ہیں، اگر اس طرح کی پگڑی ہے تو سر پہ مسح کیا جائے گا، اور یہ چیز زیادہ مناسب نظر آتی ہے، بالخصوص آج کے زمانے میں جو پگڑیاں بکتی ہیں، تیار شدہ پگڑیاں، جس کو آپ صرف ٹوپی کی طرح اوپر رکھ لیتے ہیں، پھر جب چاہے آپ نے اتار دیا، جسے باندھا نہیں جاتا ہے،
تو اس طرح کی پگڑیاں اگر کوئی پہنے ہو تو پگڑیاں اتار کر سر پہ مسح کرے، یہ زیادہ، اس لیے کہ یہ وہ پگڑی نہیں ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے علی الاصائب، اصائب کہتے ہیں کوئی چیز آپ باندھیں گے، پٹی، اس طریقے سے آپ ڈریسنگ کراتے ہیں تو پٹی باندھتے ہیں تو اس کو اصائب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اصائب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اسی مقصد کے تحت، اور اس لفظ، یہ لفظ خود ہمیں بتلاتا ہے، یہ لفظ ہمیں خود بتلاتا ہے کہ اسے سختی کے ساتھ باندھا گیا ہے، جس طریقے سے پٹیاں باندھی جاتی ہیں۔ تو وہ پگڑیاں جو ٹوپی کی شکل میں ہوتی ہیں، جسے آپ چاہیں اتار دیں چاہے تو پہن لیں، تو ٹوپی کے حکم میں ہوں گی، جس طریقے سے آپ ٹوپی اتار کر سر کا مسح کرتے ہیں اسی طریقے سے ان پگڑیوں کو اتار کر ان پہ مسح کریں گے۔ حدیث کے اندر بظاہر سر پہ پگڑیوں پہ مسح کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے، اور وقت مقرر نہ کرنے کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ عام طور سے پگڑیاں جو پہنی جاتی ہیں سوتے وقت اتار دی جاتی ہیں، اس لیے کوئی شخص سوتے ہوئے پگڑیاں نہیں پہنتا ہے۔ تو بظاہر ایک دن اور ایک رات یا اسی طریقے سے 3 دن اور 3 رات کا مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ پگڑیوں پہ مسح کے کا وقت مقرر ہے یا مقرر نہیں ہے۔ بعض علماء حنابلہ کہتے ہیں کہ پگڑیوں کا وقت مقرر ہے، اور جس طریقے سے موزوں پہ مسح کرنے کا وقت ہے یہی وقت پگڑیوں کے لیے بھی ہے، اور پگڑیوں کو موزوں پہ قیاس کیا جائے گا، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے اور 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے ہو جائے گا۔ اور لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی بھی مقررہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے لیے وقت مقرر کیا، لیکن پگڑیوں کے لیے وقت مقرر نہیں کیا۔ تو جس سے کپڑے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کیا، جیسے موزوں کے لیے، تو اس کے اندر وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہاں پہ آپ نے وقت مقرر نہیں کیا ہے وہاں پہ وقت اپنی جانب سے مقرر نہیں کیا جائے گا، اور یہی زیادہ راجح قول نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اگلی حدیث ہے، عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه، اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ موقوف اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ موقوف کہتے ہیں وہ حدیث جس کی نسبت صحابی کی جانب کی جائے، کہ صحابی نے یہ بات کہی ہے، یہ موقوف کہلاتی ہے۔ مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جائے، یعنی اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کر لے اور اپنے دونوں موزوں کو پہن لے تو ان دونوں پہ مسح کرے، اور ان دونوں موزوں میں نماز پڑھے، اور اگر چاہے تو ان دونوں موزوں کو نہ اتارے، اگر چاہے تو ان دونوں موزوں کو نہ اتارے مگر جنابت سے۔ تو یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو یہ مرفوع ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو یہ موقوف ہے۔ اگر سندوں کو دیکھا جائے تو دونوں کی دونوں سندیں صحیح ہیں، یعنی مرفوعاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، موقوفاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا اگرچہ بعض روایات کے تعلق سے، بعض سندوں کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو نسبت کی گئی ہے وہ نسبت صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، اور اسی چیز کو بعض علماء کرام نے دلیل بنایا ہے کہ موزوں پہ مسح کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔
جبکہ آپ کے سامنے کئی احادیث گزر چکی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ موضوع پہ مسح کرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیا، جیسا کہ ہے پیچھے حضرت صفوان بن عسال کی حدیث میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ ان دونوں حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ تو یہاں پہ جو ذکر نہیں کیا گیا ہے اور وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو جہاں پہ کوئی مدت مذکور ہوتی ہے اور جہاں پہ مذکور نہیں ہوتی ہے، تو اگر کوئی بات ایسی کہی جائے جو مطلق، جس میں کسی بھی مدت کا ذکر نہیں ہے، تو اس حدیث کو دوسرے حدیث کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور ملانے کے بعد جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی حدیث کی پابندی اس حدیث میں کرائی جائے گی۔ یعنی یہاں پہ آپ نے جو وقت مقرر نہیں کیا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ اس پہ مسح کرے اور اگر چاہے تو اسے نہ اتارے، تو اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ نہیں کہ جب تک چاہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ دوسری حدیث میں جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کی پابندی یہاں پہ کی جائے گی، اور اس طریقے سے دونوں حدیثوں کو ایک دوسرے پہ محمول کیا جائے گا، اور اسے اصول فقہ کے اندر حمل المطلق علی المقید کہا جاتا ہے، کہ اگر کہیں پہ مطلق ہے، یعنی وہاں پہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا جیسا کہ یہاں پہ ہے اس حدیث کے اندر، اور دوسرے کے اندر وقت مقرر کیا گیا ہے، تو جو مطلق ہے اس کو مقید کے ساتھ مربوط کر دیا جائے گا اور اسی پہ محمول کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جو عمومیت پائی جاتی ہے، جو اطلاق پایا جاتا ہے، اس اطلاق کی تقیید دوسری حدیث سے کی جائے گی، اور وہ افراد جو علماء کرام جو کہتے ہیں کہ موضوع پہ مسح کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ان کی بات دلیلوں کی روشنی میں صحیح نظر نہیں آتی، اس لیے راجح یہی ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ یہ بعض چیزیں تھیں جو مسح سے متعلق تھیں، انشاءاللہ مزید بیان آپ لوگوں کے سامنے اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔